أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پچھلی گفتگو میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں. اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کا نام سورہ ام الکتاب بھی ہے، اسی کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اسی کا نام سورۃ السؤال بھی ہے، اسی کا نام سورہ تعلیم مسئلہ بھی ہے، اور ایک نام اور بھی جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ ہے سورۃ الصلاح. صلاۃ کے معنی آتے ہیں نماز کے. سورۃ الصلاح اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی صورت. اب اس کو نماز کی صورت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج. کسی آدمی نے ایسی نماز پڑھی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ادھوری ہوتی ہے. اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے. مقتدی ہونے کی صورت میں چونکہ یہی کام ہماری طرف سے امام کرتا ہے اس لیے ہم کو خاموش رہنے کا حکم ہے. اس سورہ کو سورۃ الصلاح اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں اس کا نام دوسرے انداز میں سورہ صلاح رکھا گیا ہے. کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصے میں بانٹی گئی ہے. تو نماز بانٹی گئی ہے کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ بانٹی گئی ہے. الصلاح یعنی فاتحہ. اور وہ کیسے بانٹی گئی ہے اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں آتا ہے اذا قال العبد، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے
الرحمن الرحیم، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنا ہے، اور بندہ جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ پھر بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ پاک کے یہاں سے پھر جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ بندے کے لیے ہے اور بندہ جو مانگے گا وہ عطا کروں گا۔ تو اب یہ سورہ فاتحہ یوں سمجھ لو کہ ابتدائی حصہ جو ہے مالک یوم الدین تک، یہ بندے کی طرف سے ہے اللہ کی بارگاہ میں، صرف اس کی تعریف کرنا۔ پھر درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا آپ سے تعلق ہے، میرا آپ سے رشتہ ہے، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کو اپنا رب مانتا ہوں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب بندہ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا۔ اور پھر بندہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کی طرف سے درخواست ہے اور سوال ہے اور دعا ہے، ولعبدی ما سأل، بندہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اب یہ سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ کے سلسلے میں یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے تفصیل۔ یہاں پر ایک بات ہے تو اہل علم کے لیے ہے، لیکن بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا ٹکڑا نہیں ہے، اور پورے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھا ہوا دیکھیں گے ہر سورہ سے پہلے، وہ بھی اس سورہ کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ قرآن کریم کے درمیان میں بیچ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے 19ویں پارے میں، وہ تو بہرحال قرآن کا حصہ ہے ہی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کا جز ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کریم کا حصہ اور ٹکڑا نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں۔ کتنے؟ 19۔ اور جہنم میں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے جو فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ فرمایا علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے ذمہ دار بنائے گئے۔ جہنم کے اندر عذاب کے لیے ذمہ دار فرشتے
19 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سارے عمل میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازم کر لیتا ہے تو پھر ایک ایک حرف ایک ایک عذاب کے فرشتے سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ پیچھے ایک صحابی تھے سواری پہ بیٹھے ہوئے، کوئی بات آ گئی تو انہوں نے کہا ابلیس کو برا بھلا کہا، ابلیس کو برا بھلا کوسا، اپنے زبان میں جو کوستے ہیں نا، کوسا، مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو جتنا کوسو گے وہ اتنا ہی موٹا ہوگا، ابلیس کو جتنا کوسو گے وہ اتنا ہی موٹا ہوگا۔ علاج کیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اب جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتے 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 مکھی کے برابر ہو جائے گا۔ آداب سکھایا گیا، مسجد میں داخل ہونا ہو بسم اللہ، استنجا خانے میں جانا ہو بسم اللہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مسجد جانے میں داہنا پیر آگے جائے گا، استنجا خانہ جانے میں بایاں پیر آگے جائے گا۔ کھانا ہو تو بسم اللہ، پینا ہو تو بسم اللہ، کوئی کام کرنا ہو تو بسم اللہ، ہر حال میں تمام اعمال میں تم بسم اللہ کا استعمال کرو۔ اب شیطان وہاں حصے دار بننا بھی چاہے گا تو نہیں بن پائے گا۔ اتنی باتیں موٹی موٹی انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہیں، علمی باتیں میں نہیں بیان کر رہا کیونکہ وہ آپ کے پلے نہیں پڑیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد کے معنی کسی کی خوبی بیان کرنا، اپنی زبان میں کہتے ہیں تعریف، حالانکہ خوبی بیان کرنے کے لیے عربی میں تعریف کا لفظ نہیں ہے۔ عربی میں اگر کہا جائے یہی تعریف کا لفظ استعمال کر کے تو عربی میں تعریف کا مطلب ہے صرف پہچان کرانا۔ عربی میں تعریف کا مطلب ہے صرف پہچان کرانا، اس کی خوبی بیان کرنے کے لیے نہیں۔ خوبی بیان کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، جیسے حمد، حا میم دال، حمد، حمد کے معنی آتے ہیں اس کی خوبی بیان کرنا۔ یا اسی طریقے سے ثنا، سا نون الف، ثنا، ثنا کے معنی آتے ہیں خوبی بیان کرنا، خوبی بیان کرنا۔ نماز سے پہلے، نماز میں اللہ اکبر کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ کیا ہے وہ؟ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، و بحمدک، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، و تبارک اسمک، آپ کا نام بہت برکت والا ہے، و تعالی جدک، آپ کی بزرگی بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سبحانک اللہم سے لے کے غیرک تک اس پوری دعا کا یا پورے ورد کا نام ہے ثنا۔ اور ناواقف اور نادان لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد ثنا سبحانک اللہ، ثنا سبحانک اللہ، ثنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ثنا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے پورا یہاں سے وہاں تک کہا اسی کا نام ہے ثنا۔
ایک اور لفظ آتا ہے اس کا حمد کا الٹا، مدح۔ کیا ہے؟ مدح۔ ایک ہے حمد، ایک ہے مدح۔ حمد کے معنی ہیں خوبی بیان کرنا، مدح کے معنی بھی ہیں خوبی بیان کرنا۔ اب آپ کہیے کہ دونوں کے معنی ایک ہو گئے، نہیں، بڑا فرق ہے دونوں۔ حمد کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خوبی ایسی ہو جس کو اس نے اپنے اختیار سے اپنایا ہو۔ حمد وہ خوبی ہے جس کو اس نے اپنی پسند سے، اپنے کمائی سے، اپنے اس سے اپنایا ہو، اختیار کیا ہو، اس پر جو اس کی خوبی بیان کی جائے گی اور تعریف کی جائے گی، اس کا نام ہوگا حمد۔ مدح میں ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی گورا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کسی نے اس کی تعریف کر دی، یہ حمد نہیں ہوگا، کیونکہ گورے ہونے میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں۔ ایک آدمی اچھا 6 فٹ کا ہے، کسی نے اس کی تعریف کر دی، اس کو حمد نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ وہ 6 فٹ کا ہونے میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک ہیرا سامنے لایا گیا اور کسی نے اس کی تعریف کر دی تو اس کو حمد نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ وہ چمک کسی اور کی دی ہوئی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن حمد میں اس کا اپنا کمال ہونا چاہیے۔ اپنے اختیار سے کسی نے کوئی عمل کیا اور وہ عمل تعریف کے لائق ہے تو اس پر حمد بولیں گے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمد، الف لام کیا ہے؟ حمد مانے تعریف، اور الف لام یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ جتنے قسم کی تعریف ہو سکتی ہے، جتنی قسم کی تعریف ہو سکتی ہے، الف لام لگانے کے بعد سب اس میں داخل ہو۔ الف لام نہیں لگایا تھا تو خالی تعریف، لیکن الف لام لگا دیا تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنی قسم کی تعریف دنیا میں ہو سکتی ہے وہ سب اس کو شامل ہے۔ لام کے معنی آتے ہیں واسطے، لام کو زیر دے کے پڑھو گے نا، لام مکسور، واسطے۔ اللہ مانے اللہ، الحمدللہ، اب اس کا مطلب ہوگا کہ جتنی طرح کی تعریف ہو سکتی ہیں وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جتنی طرح کی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ایک بات اور سمجھو، ایک چیز ہے حمد، تعریف کرنا، اور ایک چیز ہے شکر۔ کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ بھلا کام کیا، آپ کی مدد کر دی، آڑے وقت میں آپ کے کام آیا، آپ کی ضرورت پوری کر دی، اب آپ نے جواب میں جو کچھ کہا وہ ہے شکر، وہ ہے شکر۔ حمد کے لیے اس کا کچھ کرنا ضروری نہیں ہے، صرف تعریف کیا۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہو، جس کام پر، وہ کام اس کا اپنا اختیاری ہو، اپنے اختیار سے وہ کام اس نے کیا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حمد کے اندر زبان کا استعمال ضروری ہے، شکر کے اندر زبان کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان کا استعمال ضروری نہیں ہے۔
لیکن حمد کے لیے زبان کا استعمال ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو ہم کہتے ہیں، اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے، حمد اور شکر یہ دونوں کبھی کبھی ایک دوسرے کے معنی میں بولے جاتے ہیں۔ حمد کو شکر کہہ دیا جاتا ہے اور شکر کو حمد کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہم نے کہا الحمدللہ، تو اس کے اندر حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ اس کے اندر حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر جو ہے نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمت پوری کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ تعریف کرنے والا بھی اللہ کی نعمت کے سائے ہی میں جی رہا ہے۔ اب وہ جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو یہ حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ اور اب ہم نے جو کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کی ذات حقیقتاً اگر کوئی اصل میں تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ بندہ اگر کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو اپنا نہیں کرتا بلکہ رب کے دیے سے کرتا ہے۔ اس کے بازوؤں میں قوت ہے اور اس نے ایک کمزور کو سہارا دے دیا اپنے بازو سے، مہربانی تو کی، احسان تو کیا، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس کی بازوؤں کی، اس کے بازوؤں کی قوت بھی اپنی نہیں ہے بلکہ رب کی بخشی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے یا انعام کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی اصل میں رب کے دیے ہوئے سے کرتا ہے، لیکن رب کریم اگر کسی بندے کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے تو اپنی ملکیت سے کرتا ہے، وہ کسی سے مانگ کے نہیں کرتا، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہوتا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی تمام تعریف کے لائق ہے اور اللہ کی ذات ہی تمام شکر کے لائق ہے۔ اور پھر بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حق ہے اسی کو بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ ہو گیا؟ چلیے اب رب العالمین پہ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمارا تعلق جوڑ دے، قرآن سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔